اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام جناب محترم بشیر احمد قادری صاحب، امیر تحریک منہاج القرآن ضلع پونچھ، اور قابل صد احترام جناب محترم خواجہ محمد عامر صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن تحصیل عباس کوٹ، اور قابل صد احترام جناب محترم محمد لطیف قادری صاحب، پرنسپل ادارہ حاضہ، اور قابل صد احترام جناب محترم آفتاب احمد قادری صاحب، ناظم تحریک منہاج القرآن تحصیل عباس کوٹ، دیگر قابل صد احترام اساتذہ کرام، معزز مہمانان گرامی، اور آج کی اس نشست میں موجود عزیز طلباء اینڈ طالبات، سب سے پہلے تو میں اس ادارہ کی انتظامیہ کو، اس منہاج ماڈل اسکول کی انتظامیہ کو، محترم پرنسپل صاحب کو، اس ادارہ کے جملہ اسٹاف کو، اساتذہ کو، بچوں کو، اور اس کی انتظامیہ کے وہ احباب جو شاید اسٹاف میں تو براہ راست شامل نہ ہوں مگر جن کے بغیر اس ادارے کا چلنا شاید ناممکن ہے، میری مراد آفتاب احمد قادری صاحب اور ان کے دیگر ساتھی، تو میں اس شاندار ڈسپلن، شاندار ماحول اور اس شاندار ادارے کی خدمات پر دل کی گہرائیوں سے کروڑہا مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر جو میں نے چند کلمات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کی روشنی میں جس پیرائے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ یہ بڑی کلاسوں کے بچے بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، پھر ہمارے ذمہ داران بھی ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل ایک مرتبہ پھر فیس بک پر ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ لوگ گستاخیوں کے مرتکب ہو رہے ہیں اور امت مسلمہ کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں، جس وجہ سے پوری دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر امت مسلمہ کے لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، جلسے جلوس کر رہے ہیں، ریلیاں کر رہے ہیں، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی بارہا مرتبہ ہماری ہوش کے اندر بھی ایسا ہو چکا ہے، ڈنمارک میں ایسا ہوا، فرانس میں ایسا ہوا، دیگر یورپین کنٹریز میں ہوا۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے اسی حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالوں۔ ایک بات تو یہ رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ناموس کو اتنا بلند اور اتنا عظیم بنایا ہے کہ کسی بدبخت کی ایسی حرکتوں سے ہماری آقا کی ناموس کا کوئی ذرہ برابر بھی پیچھا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ان کو وہ بلند مقام و مرتبہ عطا کیا۔ اس پر آپ صرف اتنا سوچ لیں کہ اس تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ناموس کا عالم کیا ہوگا کہ جن کے بارے میں خود باری تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ پیارے ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، جس کا معنی یہ ہے، ایک خاص بات کی طرف جو میں آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، باری تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ پیارے ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تو وَرَفَعْنَا، یہ رفعنا جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات ایک ہے، اصول تو یہ بنتا ہے کہ باری تعالیٰ یوں فرماتے کہ میں نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ جب ایک ہو تو میں کہہ کے بات کی جاتی ہے، مگر باری تعالیٰ نے یہاں پر میں کہہ کے بات نہیں کی بلکہ ہم کہہ کے بات کی۔ فرمایا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، بالکل مختصر کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ یاد رکھیں یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ بسا اوقات باری تعالیٰ ایک ہونے کے باوجود بھی اپنی بات میں کہہ کے نہیں کرتے بلکہ وہ ہم کہہ کے کرتے، اور جب وہ ہم کہہ کے اپنی بات کریں تو وہاں بعض لوگوں کو ایک چیلنج کرنا بھی مقصود ہوتا ہے۔ اور یہاں پر یہ جو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ پیارے ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، یہاں بدبختوں کو، گستاخوں کو، مخالفین کو ایک چیلنج کرنا بھی مقصود ہے
کہ تم اگر الٹے بھی لٹک جاؤ اور ساری سازشیں ملا کر بھی میرے مصطفیٰ کے ذکر کو کم کرنا چاہو تو یاد رکھیں جس محبوب کے ذکر کو بلند ہم نے کر دیا ہو کس کی مجال جو اس محبوب کے ذکر کو پھر کم کر سکے، جس کا مطلب کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ناموس اور ان کے ذکر کی بلندی میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ وہ محبوب جن گلیوں سے گزر جائے خدا ان گلیوں کے ذروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے، اپنے محبوب کے ودھا مکھڑے کی قسمیں کھاتا ہے، زلف واللیل کی قسمیں کھاتا ہے۔ تو ذرا چشم تصور میں لائیں کہ جس محبوب کی ان نسبتوں کا ذکر بھی خود خدا کر رہا ہو، اس محبوب کی شان، عزت اور ذکر کوئی کیسے کم کر سکتا ہے؟ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہو تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ ایک تو میں اللہ رب العزت کی سنت آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے ادبیاں، گستاخیاں ہوتی ہیں، یہ آج کوئی پہلے دن کا کام نہیں ہے، بلکہ جب سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تب سے ان بدبختیوں کا بھی آغاز ہو گیا۔ آپ کبھی چشم تصور میں لائیں، آج سے 14 صدیاں قبل مکی دور کے اندر وہ بدبخت کون کون سی بدبختی تھی جو نہیں کرتے تھے؟ میرے آقا کے راستے میں کانٹے بھی بچھاتے، آپ کو شاعر بھی کہتے، آپ کو مجنون بھی کہتے، آپ پر کوڑا کرکٹ بھی پھینکا جاتا، آپ کو گالیاں بھی دی جاتی۔ آپ طائف کی وادی میں تشریف لے گئے تو بدبختوں نے پتھر مار مار کر آپ کے جسم اقدس کو بھی لہو لہان کر دیا۔ تو یہ سلسلہ تو ایک اس دور سے چلا آ رہا ہے، مگر ایک سنت جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان میں گستاخی کرنے والوں کے حوالے سے اللہ نے قرآن پاک میں دی ہے، وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس مکی دور کے اندر جب کوئی بدبخت ایسی بدبختی کرتا، گستاخی کرتا، تو باری تعالیٰ اس کا جواب کیسے دیتے؟ آپ 13 سالہ مکی دور کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے کسی ایک مقام پر بھی اپنے محبوب کے غلاموں سے نہیں فرمایا کہ چونکہ یہ میرے محبوب کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں تو تم ان سے ٹکرا جاؤ، یا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب کے غلاموں کو ان سے لڑ جانے کا حکم دیا۔ بلکہ ہوتا کیا، میں صرف ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، ورنہ بہت ساری مثالیں مل جائیں گی مکی دور کی۔ ایک مرتبہ کافروں نے یہ تانا دیا، میرے آقا کی شان میں بے ادبی کی، گستاخی کی، کہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ وہ جو کچھ عرصے کے لیے وحی کے آنے میں گیپ آیا، تاخیر آئی، کچھ عرصے کے لیے وقفہ زیادہ بڑھ گیا، جب یہ بے ادبی اور گستاخی کی تو یقیناً اس کا بوجھ میرے آقا کے قلب انور پر بھی آیا، صحابہ کرام کے بھی دل بوجھل ہوئے کہ ان بدبختوں نے کیا تانا دیا۔ مگر اللہ رب العزت نے اس کے جواب کے طور پر جو قرآن پاک کی پہلی وحی نازل فرمائی، اس کے بعد وہ سورہ الضحیٰ کی آیات مقدسہ فرمایا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، پیارے تیرے چاشت کے وقت کی طرح چمکتے ہوئے مکھڑے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور تیری رات کی تاریکی کی طرح سیاہ زلفوں کی قسم جب وہ تیرے شانوں پہ بکھر جاتی ہے۔ یہ قسمیں کھا کر اعلان کیا، ما ودعک ربک وما قلی، کہ پیارے تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ باری تعالیٰ نے بات اپنے محبوب سے کی، اپنے محبوب کے مکھڑے کی قسم کھائی، زلف واللیل کا تذکرہ کیا۔ اس وحی کے آ جانے سے جو آقا کی عظمت کے ڈنکے بجے، اللہ رب العزت نے اپنے قریبی تعلق کو لوگوں کے سامنے واضح کیا، صحابہ کرام کے دلوں پر آنے والا بوجھ بھی اتر گیا، یقیناً میرے آقا کے دل پر جو بوجھ تھا وہ بھی اترا، مگر اسی کے ذریعے اللہ رب العزت نے کافروں کے منہ بھی بند کر دیے، ان کو بھی جواب دیا، اور ان کو اس کے اندر جواب یہ دیا کہ اے بدبختو، میرے محبوب کو کہنے والوں کہ شاید اس کے خدا نے اسے چھوڑ دیا ہے، ذرا چشم تصور میں لاؤ کہ وہ خدا جو اپنے محبوب کے مکھڑے کی قسمیں بھی کھائے، زلف واللیل کی قسمیں بھی کھائے، کیسے ہو سکتا ہے کہ قسمیں مکھڑے اور زلفوں کی کھائے اور پھر وہ اپنے محبوب سے ناراض ہو جائے؟ یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی عظمت اور شان بیان کر کے 4 دانگے عالم میں اپنے محبوب کی عظمت کے ڈنکے بجا دیے۔ جیسے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم دشمن سے ابھی لڑنے کی پوزیشن میں نہ ہو،
کمزور ہوں، تو بجائے اس کے کہ براہ راست ٹکر لیں یا احتجاج کریں، جلسے کریں، جلوس کریں اور اس میں اپنا گھراؤ جلاؤ کریں اور بلڈنگز توڑ دیں اور آگ لگا دیں، اس سے ان بدبختوں کا تو کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا، نقصان سارے کا سارا ہم خود کر لیتے ہیں۔ اور ان کی ایسی بدبختیاں کرنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کے دلوں سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کو نکالا جائے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو، اور فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو ہر دور کے کافروں کی یہ کوشش رہی ہے کہ امت مسلمان کی نوجوان نسل کے سینوں سے عشق رسول کی دولت کو نکالا جائے۔ تو جب وہ ایسی بدبختی کرے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جواباً آقا کی عظمت پر، آقا کی محبت پر، آقا کے عشق پر، آقا کے ذکر کی ایسی کانفرنسز کی دھوم مچا دیں کہ ان بدبختوں کو جواب مل جائے کہ تمہاری ان بدبختیوں کی وجہ سے ہمارے دلوں سے عشق رسول کی دولت کم نہیں ہوگی، بلکہ دن بدن یہ عشق مصطفیٰ کی دولت بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ تو جب اس انداز سے آپ ایکٹیویٹیز کریں گے تو یقیناً ان کا منہ بھی بند ہوگا اور چار دانگے عالم میں آقا کی عظمت کے نعرے بھی گونجنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایک کام ہے جو ہمارے کرنے والا ہے۔ دوسرا، اگر ان بدبختوں کی بدبختیوں کو جواب دینا ہے تو وہ خالی جلسے جلوسوں سے نہیں ہوگا، اس کا اگلا حل یہ ہے کہ پھر ہم خود کو اتنا مضبوط کریں، علم کے میدان میں، معیشت کے میدان میں، سائنس کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، دفاع کے میدان میں خود کو اتنا مضبوط کر لے کہ کسی بدبخت کی جرأت نہ ہو کہ کوئی میلی آنکھ سے بھی ہمارے آقا کی ناموس کی طرف دیکھ نہ سکے۔ صورتحال تو یہ ہے کہ ہم بھی اور ہمارے حکمران بھی غلاموں کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم تو ہر سال ان سے قرضے کی بھیک مانگنے کے لیے کشکول ان کے لیے آگے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، جولیاں پھیلا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہو، یاد رکھیں نہ غلاموں کی کوئی اپنی عزت ہوتی ہے نہ ان کے بڑوں کی کوئی عزت ہوتی ہے۔ اگر ان بدبختوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ان کی زبانوں کو بند کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے خود کو اتنا مستغنی کرنا ہوگا، مضبوط کرنا ہوگا ہر شعبے کے اندر، دفاع کے اندر، کہ کسی بدبخت کو میلی آنکھ سے بھی دیکھنے کی جرأت نہ ہو سکے۔ آج صورتحال تو یہ ہے کہ کبھی ایک وقت تھا جب عالم مغرب کے لوگ اسلامی ممالک میں آ کر پڑھنے کو ترجیح دیتے تھے، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ مسلمان یورپ اور امریکہ میں جا کر پڑھنے کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں کہ ہم نے آکسفورڈ سے ڈگری لے لی ہے، فلاں یونیورسٹی سے ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ پہلے خود کو اتنا آپ نے مضبوط کرنا ہے کہ وہ لوگ ادھر پڑھنے کو ترجیح دیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جہاز کا ایک چھوٹا سا پرزہ بھی خراب ہو جائے تو وہ پرزہ بھی اپنے ملک میں تیار نہیں کرتے، وہ بھی جا کے امریکہ سے لانا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ ٹینکوں کا، توپوں کا مقابلہ گلیل سے کرنا شروع کر دیں تو ایسے لوگ کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہذا اگر آقا کی ناموس کا دفاع کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ملک کو علم کے میدان میں، معیشت کے میدان میں، سائنس کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں اور اپنے ملک کے دفاع کو اتنا مضبوط کرنا ہوگا کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں اور ہم ان بدبختوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی پوزیشن میں آ سکیں۔ اور اس کے بعد تیسرا کام جو کرنے والا ہے، اگر ہم آقا کی ناموس کا تحفظ چاہتے ہیں تو ایک بات جس کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے، وہ معمولی سی بدبختی کرتے ہیں تو ہم سیخ پا ہو جاتے ہیں، جلسے جلوس کرنے کے لیے سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، بجا یہ ہمارے ایک جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ مگر میں ایک بدقسمتی جس کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے کبھی اپنے گریبانوں میں جھانک کر نہیں دیکھا کہ آج امت مسلمان اپنے عمل اور کردار کی وجہ سے نہ جانے ہر وقت کتنی بدبختیوں کی مرتکب ہو رہی ہے۔ آج مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا میں اگر چلے جائے نا تو ہر جگہ پر مسلمان بدنام ہو چکا ہے۔ عالم مغرب کا پراپیگنڈا امت مسلمہ کے خلاف وہ الگ اپنی جگہ پر، مگر اس کے ساتھ ساتھ جس بات کی طرف میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں
وہ عالم مغرب میں رہنے والے لوگ اسلام کو پڑھتے کم ہیں، مسلمانوں کو دیکھتے زیادہ ہیں۔ ہمارے مسلمان جو ادھر گئے ہوئے ہیں، ہم دھوکہ ان کے ساتھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، فراڈ ہم کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹے کیسز بنا کر سوشل ویلفیئر ہم ان سے لے رہے ہوتے ہیں، ڈاکے ہم مار رہے ہوتے ہیں، آپس میں دست و گریباں امت مسلمہ کے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ جب وہ ساری ہماری ان بدعمالیوں کو دیکھتے ہیں تو یقیناً وہ اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یقیناً ان کا دین اور ان کا نبی ان کو یہی تعلیم دے کے گیا ہوگا۔ یہ وجہ ہے کہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے الٹیمیٹلی حرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر آتا ہے۔ اگر آقا کی ناموس کا ہم تحفظ چاہتے ہیں تو ہمارے کرنے کا کام یہ ہے، آقا کا غلام ہونے کے ناطے، کہ ہم خود کو آقا کی لائے ہوئے دین اور سیرت طیبہ کے رنگ میں اس قدر رنگ لے، خود اتنے سنور جائیں، خود اتنے اچھے ہو جائیں، اپنا کردار اتنا اعلیٰ کر لے کہ جو دیکھے بے ساختہ اس کی زبان سے نکلے کہ جس نبی کے غلام اتنے اچھے ہیں وہ نبی خود کتنی شان والا ہو۔ یقیناً لوگوں کی زبانیں بھی بند ہوگی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ڈنکے بھی بجنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر یہ چند کام ہم آسان طریقے سے کرنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں یہ صحیح معنوں میں وہ کردار ہے جس کے ذریعے ہم آقا کی ناموس کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، منہاج القرآن اور وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی انہی باتوں کی طرف امت اور قوم کو متوجہ کر رہے ہیں، اور خالی متوجہ نہیں کر رہے، الحمدللہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے وہ اس طرف بہت سے قدم بڑھا چکے ہیں۔ پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ ہر طرف آقا کی محبت، عشق اور عظمت کے نعرے گونجنے چاہیے۔ اس صدی کے اندر جس قدر کملی والے آقا کی محبت، عشق اور عظمت کا فروغ منہاج القرآن نے کیا ہے، اور دنیا کے کونے کونے میں جا کر جس طرح اس مرد کلندر نے عظمت مصطفیٰ کے ڈنکے بجائے ہیں، اور دین کا پرامن چہرہ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا پرامن ہونا اور آپ کا سراپا رحمت پوری انسانیت کے لیے بن کر آنا اور اسلام کا دین امن ہونا، جس طرح اس کا پرچار ڈاکٹر طاہر القادری نے کیا ہے، شاید اس صدی کے اندر وہ مرد کلندر اپنی مثال آپ ہے۔ یہ کام ہوا، پھر اس کے بعد علم کے لیے الحمدللہ کوئی 600 کے لگ بھگ ایک چھوٹی سی تنظیم ہونے کے ناطے خود اپنے مسائل پر پورے ملک کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اگر دیکھیں تو وہ 600 ہی نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں چلی جاتی ہوگی جو انہوں نے ادارے قائم کر دیے ہیں، جہاں صحیح معنوں میں آنے والے بچوں کو، بچیوں کو اسلام کا وہ صحیح علم دیا جاتا ہے کہ جس علم کو حاصل کرنے کے بعد یقیناً وہ پوری دنیا کے اندر بھی اس علم کا نور پھیلانے کے قابل ہو سکتی ہے۔ لاہور کے اندر اتنی عظیم یونیورسٹی کہ ایک یونیورسٹی کے اندر کم و بیش 100 ڈگریوں پر کام ہو رہا ہے، 100 مختلف شعبہ جات کے اندر لوگوں کو ڈگریاں عطا کی جا رہی ہیں، جہاں نہ صرف دین کی تعلیم دی جاتی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ دنیا، سائنس، کیا میتھمیٹکس، فزکس، بایولوجی، انگلش، ان سارے سبجیکٹس کے اندر نہ صرف ماسٹر بلکہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کی کلاسز تک سب کچھ وہاں پر ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نظام بدلنے کی بات ہوتی ہے اور ظالم اور جابر حکمرانوں کے خلاف ٹکر لینے کے لیے آپ سنتے ہیں کہ دھرنے ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہا ہے اور ڈاکٹر طاہر القادری کلمہ حق بلند کر رہا ہے، یہ در حقیقت وہ خواب ہے جو بہت جلد شرمندہ تعبیر ہونے والا ہے کہ اس ملک کے اندر ایسی باکردار قیادت آئے جو ان ظالم اور جابر کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پھر بات کر سکے اور صحیح معنوں میں آقا کی ناموس کا تحفظ ہو سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ادارے میں آنے والے بچے اور بچیوں کو بھی ایسی ہی تعلیم سے ہمکنار کیا جا رہا ہوگا کہ جس علم کو حاصل کرنے کے بعد انشاءاللہ یہ بچے بھی نہ صرف کشمیر میں بلکہ پوری دنیا کے اندر ایسے علم کے ٹارچ بیئرر بنیں گے کہ پوری دنیا انشاءاللہ ان کی وساطت سے اور ان کے ذریعے سے ہر طرف علم کی روشنی حاصل کرنا شروع کر دے گی۔ میں بارے دیگر تمام بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی، یہاں کے سٹاف کو بھی، یہاں کے پرنسپل صاحب کو بھی، انتظامیہ کے بقیہ احباب کو بھی بارے دیگر اس شاندار ڈسپلن پر اور شاندار اس ادارے کی خدمات پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔
मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ गो हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत यहां आने वाले बच्चों को इल्म नाफी अता फरमाए, अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए और इस इदारे को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी की शक्ल में एक ऐसी अजीम नेमत मिली है कि इस सदी के अंदर उस नेमत का मिल जाना ये इतना बड़ा एहसान है अल्लाह रब्बुल इज्जत का कि अगर हम जिंदगी भर भी इस नेमत का शुक्र अदा करते रहें तो हम नहीं कर सकते। हम उस मर्द कलंदर की फिक्र को समझे, उनकी आवाज को समझे। यकीनन मुझे उम्मीद है कि ऐसा हो रहा होगा, मगर इस स्कूल के अंदर बाकायदा हुजूर शेखुल इस्लाम के खिताबात सुनवाने का एहतमाम होना चाहिए। हफ्तावार हो सके, अगर कोई डेली का पीरियड हो सके तो इससे भी अच्छी बात है कि जिसके अंदर हुजूर शेखुल इस्लाम की फिक्र इन बच्चों के जहनों में मुंतकिल है, उनकी तालीमात इनको मिले। जब हम उनको इस सदी का मुजद्दिद मानते हैं तो उनसे बढ़कर हमारी तालीम और हमारी तरबियत का जरिया कहां से हो सकता है। यकीनन वो हो रहा होगा, बल्कि उसको मैं समझूंगा कि मजीद अहसन तरीके से, बेहतर तरीके से बच्चों तक वो सब कुछ पहुंचाने के लिए उसका एहतमाम किया जाए, ताकि उस मर्द कलंदर की फिक्र से जो बच्चे रोशनास हो सके और आइंदा चलकर अपनी जिंदगी के अंदर एक ऐसा किरदार अदा करे कि जिसकी वजह से हर तरफ आका की अजमत के डंके बजते चले जाएं और आका का नाम पहले से भी बुलंद से बुलंद तर होता चला जाए। मैं बारे दिकर दुआ गो हूं कि बारी ताला हम सब की काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस इदारे को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए।